السلام علیکم۔ آج کی کہانی سوغات۔ شام کا وقت تھا۔ شہر پر اداسی کی ہلکی سی چادر آہستہ سے پھیل رہی تھی۔ گلیوں میں دھندلی روشنی اور خاموشی تھی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے، مگر ایک آدمی اب بھی سڑک پہ کھڑا اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ پکڑے۔ وہ بار بار اس ڈبے کو دیکھتا، پھر اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا دیتا، جیسے کسی فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ اس کا نام عمران تھا، ایک معمولی آدمی جس زندگی نے اسے کبھی کوئی زیادہ خوشی نہ دی۔ وہ ایک دکان پر ملازم تھا، سالوں سے دن بھر حساب کتاب اور رات کو تنہائی میں اس کی دنیا میں بس اتنی ہی محدود تھی۔ مگر آج اس کے ہاتھ میں وہ ڈبہ کسی خزانے سے کم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ایک چھوٹی سی سوغات جو اس نے بہت سوچ سمجھ کر خریدی تھی۔ یہ سوغات اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ ایسی عورت کے لیے لی تھی جو اس کی زندگی میں خاموشی سے آئی اور وہ بغیر کچھ کہے اس کے دل سے ایک نرم اور بغیر کچھ کہے اس کے دل میں ایک نرم سی جگہ بنا لی گئی۔ اس عورت کا نام سارا تھا۔ وہ اس دکان کے سامنے سے گزرتی، ہر روز ایک ہی وقت پہ ٹھہرتی اور عمران کو ہلکی سی مسکراہٹ دیتی۔ یہ مسکراہٹ عمران کے دل کا سہارا بن چکی تھی۔ وہ ہر لمحے اس کا منتظر رہتا جب سارا وہاں سے گزرتی۔ کبھی اس نے اس سے بات نہ کی، نہ ہی اس کی ہمت ہوئی کچھ کہنے کو، مگر دل کے اندر ایک خاموش تعلق آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ آج اس نے سوچا کہ وہ خاموشی توڑ دے گا اور سارا کو یہ سوغات دے گا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ الفاظ کہاں سے لائے، وہ کیا کہے، کیسے کہے۔ اس کے ذہن میں کئی جملے آتے تھے، مگر زبان تک پہنچتے پہنچتے گم ہو جاتے تھے۔ وہ خود کو ایک عجیب کمزوری میں گھرا ہوا محسوس کر رہا تھا، جیسے زندگی کا سب سے اہم لمحہ سامنے کھڑا ہوا تھا، وہ اس کے لیے تیار نہ ہو، مگر اس وقت اس کا کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اچانک اس نے دیکھا سارا آ رہی ہے، وہی ہلکی چال، وہی خاموش مسکراہٹ۔ عمران کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگنے لگے۔ اس نے ڈبہ مضبوطی سے تھام لیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ سارا سے قریب رکی جیسے ہمیشہ رکتی ہے، مگر آج اس کی آنکھوں میں کچھ مختلف تھا۔ عمران نے ہمت کی اور آہستہ بولا، یہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی سوغات ہے، قبول فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ سارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اس نے کبھی اس کی آواز پہلے نہ سنی ہو۔ اس نے ڈبہ لیا اور کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، کیوں؟ عمران کے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا۔ وہ خاموش سا نظریں جھکا لی۔ سارا نے ڈبہ کھولا، اس کے اندر ایک سادہ سا چھوٹا سا کنگن تھا، کوئی خاص قیمتی چیز نہیں تھی، مگر اس میں سچی نیت کی چمک تھی۔ سارا نے کنگن کو دیکھا، پھر عمران کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی، جیسے وہ کوئی مشکل فیصلہ کرنے والی ہو۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں یہ سوغات نہیں دے سکتی۔ عمران یہ سن کر عمران کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے سر اٹھا کر سارا کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ سارا کی نظریں چرا رہی تھی اور کہا، میری منگنی ہو چکی ہے اور کہیں اور میں کسی اور کی امانت ہوں۔ یہ الفاظ عمران کے لیے کسی چوٹ سے کم نہ تھے، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے کوئی شکوہ نہ کیا، نہ ہی کوئی سوال کیا، بس ہلکی سے مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر لانے کی کوشش کی۔ بولا، کوئی بات نہیں، یہ تو بس ایک سوغات تھی۔ سارا نے کنگن واپس اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور چلی گئی۔ اس کے قدموں کی ہٹ آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی۔ عمران وہیں کھڑا رہا، اس کے ہاتھ میں وہی ڈبہ اب پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کے اندر صرف کنگن ہی نہیں بلکہ اس کے خواب بند ہو چکے تھے، جو ابھی ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، مگر کچھ نہ کہا۔ اس رات وہ دیر تک سڑکوں پر گھومتا رہا، بغیر کسی مقصد کے۔ شہر کی خوشیاں اس کے لیے بے معنی لگ رہی تھیں اور ہر آواز بے اثر۔ اس نے خود کو پہلی بار واقعی اس طرح محسوس کیا جیسے وہ ہمیشہ سے اکیلا تھا، اور اب اسے اس حقیقت کا ادراک ہوا۔ گھر پہنچ کر اس نے وہ ڈبہ میز پر رکھ دیا۔ کچھ دیر اسے دیکھتا، پھر اچانک اس نے اسے کھولا، کنگن نکالا، اسے ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا اور ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ اس نے سوچا، انسان کتنی آسانی سے خواب دیکھ لیتا ہے اور کتنی مشکل سے اس نے چھوڑتا ہے۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق دکان پہ گیا، کام میں مصروف ہو گیا۔ سارا بھی آئی، مگر آج نے عمران کی طرف دیکھا بھی نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عمران نے بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، مگر اس کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا۔ اس نے زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ اسے سمجھ آ کہ ہر سوال قبول نہیں ہوتی اور ہر جذبہ منزل تک نہیں پہنچتا۔ کچھ چیزیں سے دل کے اندر رہنے کے لیے رہتی ہیں، اور وہ کنگن ابھی بھی اس کے پاس ہے، مگر وہ اب صرف ایک چیز نہیں بلکہ ایک کہانی بن چکا ہے، ایک خاموش کہانی جو کسی کو سنائی نہ گئی ہو مگر ہمیشہ محسوس کی گئی ہو۔ شاید یہی زندگی کا اصل حقیقت ہے، یہ سب کچھ کہا نہیں جاتا، کچھ صرف جیا جاتا ہے اور پھر خاموشی میں دفن ہو جاتا ہے۔ یہی عمران کی سوغات تھی۔